اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو تربیت اولاد اور محبت اہل بیت، یہ ہمارا مرکزی نقطہ نگاہ ہے، اور یہ بچے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ان بچوں سے پہلے میں بات کر لوں کہ ماشاءاللہ یہ لوگ جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے، اور وہ بچے جو اس وقت ٹیلی ویژن میں ہمارے ساتھ مخاطب ہیں، ہم سے یا ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی ایسے جوابات اور سوالات اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ محسوس ہو کہ ان کی طرف سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو سوالات آپ کے ایسے معیاری ہونے چاہیے۔ آج ایک سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی جو ذات ہے، ان سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اور پھر جب یہ واقع کربلا ہوا، ظاہر محرم میں واقع کربلا پر ہی بات ہوتی ہے، تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ تو یہ گھروں سے نکلے اپنے اور دین کے لیے باہر نکلے۔ تو یہ جو تربیت ہمیں ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے اس سے اور کیسے؟ آپ نے نام سنا ہوگا، تاریخ کے بہت ہی مضبوط نام ہے، ایک نام ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھیں؟ حضرت امام حسین کی بہن تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور یہ بچے کون تھے؟ اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 بچے تھے۔ پھر ایک نام اور سنا ہوگا آپ نے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے نا نام؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو نام آ گئے بچوں کے، اور بھی نوجوان بھی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی چہرہ بالکل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے جیسا تھا۔ اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں حضور کی یاد آتی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے کہ ہم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا تھا ان میں۔ بات سمجھ میں آئی بیٹا آپ کو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہو گیا۔ اب یہ جو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں، مکہ شریف سے اب جا رہے ہیں، تو مکہ شریف سے کربلا تک جانے کے لیے کیوں ایسا واقعہ پیش آیا؟ کربلا کیوں نکلے؟ اور یہ بچوں کو لے کر اور خواتین کو لے کر کیوں نکلے؟ کوفہ ایک جگہ ہے، کوفہ ایک شہر ہے، جیسے کراچی ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، ملتان ہے، جیسے آپ کے شہر ہیں نا پاکستان کے، ایسے ہی کوفہ بھی ایک شہر ہے۔ اس شہر کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت علی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ امام حسین سے، امام حسن سے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص فاسق، یعنی فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت پر نہ چلے، جو شریعت کا پابند نہ، اس کو فاسق کہتے ہیں، برا آدمی، خراب آدمی جو شریعت کا مذاق اڑائے۔ تو اب ایسا آدمی آ گیا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بار بار خط لکھے، اور خط لکھ کر یہ کہا کہ اے امام، ہم آپ کے ساتھ ہمارے دل جھکے ہوئے ہیں، آپ سے ہمارے دل ملے ہوئے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کوفہ آ جائیے، کوفہ یعنی اس شہر میں آ جائیے، اور شہر میں آنے کے بعد آپ ایک کام کیجئے کہ ہماری بیعت قبول کر لیں۔ بیعت کس کو بولتے؟ بیعت معلوم کس کو بولتے؟ بیعت کہتے ہیں وعدہ کرنے کو، ہاتھ پر ایسے ہاتھ رکھ کر وعدہ کرنا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی موت اللہ کے لیے اور نبی کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ تو اے امام، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یا جس کو بھی آپ بھیج دیں۔ تو معاملہ کیا ہوا کہ حضرت امام علی مقام کے پاس پہلے خط آئے، پھر لوگوں کے پیغامات آنا شروع ہوئے، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک
بہت اہم شخصیت اس خانوادے کی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کے دیکھیے اگر وہاں کا ماحول ہے ایسا اور واقعی ان کے دل ملے ہوئے ہیں اس طریقے سے, تو پھر ہم بھی اپنے خاندان کے ساتھ وہاں آ کر دین کے لیے اس پیغام کو عام کریں گے. تو یہ تبلیغ تھی بیٹا, یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے ہمیں. یہ کیا تھی؟ تبلیغ تھی. یہ کوئی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے. نہ ان کے پاس اتنے اونٹ تھے, نہ ان کے پاس اتنے گھوڑے تھے, نہ ان کے پاس تلواریں تھیں, نہ ان کے پاس نیزے تھے, نہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا سامان جنگ کا تھا کہ جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ایک لشکر جا رہا ہے. نہ انہوں نے کوئی وقت لیا کہ تیاری کر رہے ہوں کہ مکے سے اور مدینے سے لوگوں کو جمع کر رہے ہوں, اعلان کر رہے ہوں اور پھر وہاں پر طبل بج رہا ہو اور پھر جنگ کا, اور اس کے بعد وہ نکل رہے ہوں باہر کی طرف. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جنگ کا طریقہ ہوتا تھا پہلے, ٹھیک ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے. وہاں جب وہ گئے تو وہاں پر ایک شخص جو بہت بڑا حامی تھا, دوست تھا, لالچی تھا, یزید کا دوست تھا, اس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد نے وہاں پر اس کو, بہرحال ابن زیاد کو وہاں گورنرشپ ملی یا اس کو وہاں کی حکمرانی صوبے کی دے دی کہ بھئی اب تم کوفے کو سنبھالو, کیونکہ کوفے کے لوگ سب کے سب جو ہیں وہ امام علی مقام سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنا حلیہ بدل کر وہ وہاں پہنچ گیا, اور وہاں پر جا کر کہاں پر پہنچا؟ کوفے کے اندر. اور پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پر اعلان کیا, طاقت کا استعمال کیا, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا. نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت مسلم بن عقیل, قصہ مختصر یہ کہ جس گھر میں تھے وہاں سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی اب ذمہ داری نہیں لے سکتے. پھر حضرت مسلم بن عقیل دوسرے گھر کی طرف گئے. آپ ایسے ہی راستے میں گھوم رہے تھے وہاں پر, اور پینے کے لیے پانی طلب کیا آپ نے. جس گھر میں آپ وہاں گئے کوئی خاتون ایک بیٹھی ہوئی تھی, اس سے پانی مانگا, پانی پیا, بتایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں. بہرحال اس عورت نے وقتی طور پر کہا کہ یہاں رک جائیے. اس کے بیٹے نے لالچ کے اندر ابن زیاد کو اور اس کے لوگوں کو وہاں اطلاع دے دی. اور بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اور حضرت امام علی مقام کے گھرانے کے چشم و چراغ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوفے والے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بے وفائی کی اور جھوٹ بولا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے نبی سے جھوٹا وعدہ کریں وہ اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہیں. انہوں نے یہ کیا. اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چل پڑے ہیں وہاں سے, مکے سے, اور اب نکل رہے ہیں. تو وہاں پر بھی خطاب کیا, راستے میں بھی رکے, لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی. میں مختصر کر رہا ہوں بات کو کہ تکلیفیں اٹھا کر جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے گھر سے. وہاں پر وہ شہید کر دیے گئے, یہ اطلاع بھی آئی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں دین کی حفاظت کروں گا. یزید کو میں اجازت نہیں دے سکتا کہ یزید اپنی طاقت کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف استعمال کرے اور اپنے آپ کو جو کہ دین کے خلاف ہے امیر المومنین کہلوائے. یہ اس کا حق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ لہٰذا کیا کیا؟ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانے کے صاحبزادے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ حضرت سکینہ بھی ہیں, جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں, گھرانے کے اور بھی خواتین بچے لوگ سب ہیں. تو ایک جگہ پر جانے کے بعد وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ یزید کی طرف سے آتا ہے, یزید کے لشکر کا سربراہ ہے. اس کا نام ہے حر. اس نے آ کر روک لیا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, ابن زیاد کے پاس میرے ساتھ چلے, یا آپ کو جو کچھ بھی کہا گیا ہے یزید کی طرف سے آپ اس پر قائم ہو جائیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کیا, صاف انکار کیا. اور صاف انکار کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ جھوٹ یا برائی
سچائی کے ساتھ نہیں جڑ سکتی. ہم اللہ کے کلام کے لیے نکلے ہیں, اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے گھرانے کو ذمہ داری دی گئی ہے. اس طرح سے حر نے روک لیا طاقت کے ذریعے, اور روکنے کے بعد آپ نے پہلا پڑاؤ وہیں کیا, یعنی وہاں پر آپ ٹھہر گئے. تو عزیز میرے بچوں, یہاں تک تو ہم نے بات کر لی, اب ہم کریں گے بات سوال اور جواب کی. جی بیٹا, آپ سوال کرنا چاہیں گے, یقیناً آپ سوال کیجئے. میرا نام محمد حسان ہے. تبلیغ کے بارے میں امام حسین نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ آپ نے سوال جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کا طریقہ کیا اختیار کیا تھا. سبحان اللہ, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت طریقہ سنت کے مطابق ہے. آپ اللہ کی حمد کرتے, پھر اس کے بعد حضور پر درود پڑھتے, پھر اس کے بعد یہ بتلاتے کہ لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں, اور دین اسلام کے کیا فرائض ہیں, اور دین اسلام کی کیا ذمہ داری ہے, اور کون شخص ہے جو دین کے خلاف, یعنی یزید ہے جس نے دین کے خلاف کام کیا ہے اور جس کی وجہ سے مجھے باہر آنا پڑا. تو یہ طریقہ اختیار کیا, یعنی لوگوں کو بتانا کہ خرابی اور برائی کیا ہے. تو یہ تو ہو گئی بات یہاں تک. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے دوسرے بچوں کی طرف. تو بیٹا یقیناً تو آپ بھی سوال کرنا چاہیں گے. میرا نام ہے معاذ, اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, امام علی مقام نے جب تبلیغ کی تو کیا اس کا اثر ہوا؟ ماشاءاللہ, کیوں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کا بنیادی کام یہی تھا کہ یہ لوگوں کی تربیت کریں اور رہنمائی کے اصول فراہم کریں. بے شک سب سے بڑا اثر ہمیں جو نظر آتا ہے کہ وہی شخص حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اب تک امام علی مقام کو روکنے والا شخص تھا, وہ ایسا عاشق صادق بن گیا کہ اس نے یزید کے لشکر کو چھوڑ دیا اور امام علی مقام کے قدموں پر آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے چشم چراغ, میری اس خدمت کو اور میری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے کہ میں نے آپ سے توحید اور رسالت کا سبق سیکھ لیا ہے, اور میری شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ میں اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے لڑتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں. اور یہ وہ تبلیغ کا اثر تھا کہ جس کو لوگوں نے محسوس کیا. اسی لیے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے جس طرح چاہے ہدایت عطا فرما دیں. ورنہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تو لالچی تھے, ان کو تو دولت, شہرت, پیسہ, جیسے آج بھی انسانوں کے اندر ہوتی ہے لالچ, ایسے اس وقت بھی لوگوں کو تھا. لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے اپنی زندگیاں دے دی لیکن لالچ کی طرف نہیں گئے. حر ان میں سے ہیں, اور کچھ اور بھی تھے جن کو اللہ نے نواز دیا. اب میں یہ چاہوں گا کہ ایک اور سوال ہم لیں یہاں سے بچوں سے, کہ بچے سب سے بہت چھوٹی بچی ہماری بیٹھی ہوئی ہے, میرے خیال ہے کہ مائک ان کے ہاتھ میں. جی بیٹا, آپ بھی سوال کریں گی نا. میرا نام برکہ خان ہے. یزید حکومت کیوں چاہتا تھا؟ جی بیٹا, بہت بنیادی سوال ہے. یزید اس لیے حکومت چاہتا تھا کہ اس کو دنیا سے محبت تھی, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس طاقت ہو, اور طاقت کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے. تو دنیا داری کے لیے وہ حکومت چاہتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, دین کی طرف جائیں. بہرحال اس نے اپنی آخرت بھی خراب کی اور دنیا بھی خراب کی, کیونکہ یزید نے دنیا کو چاہا, اور آج اس کی قبر بھی کسی کو نہیں پتا کہ کہاں ہے. اچھا, ایک سوال ادھر سے بھی لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جی آپ بھی سوال کریں گے نا. میرا نام مکاشا خان ہے. میرا سوال یہ ہے, حضرت امام حسین یزید میں کیا فرق ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور ہی نور ہیں, روشنی ہی روشنی ہے, برکت ہی برکت ہے, خیر ہی خیر ہے, اور اللہ کے برگزیدہ یہ چہیتے بندوں میں ہے, اور دین کی طاقت ہے. یزید دین کے خلاف ہے, دین کو کمزور کرنے والا ہے. اسلامی دنیا کے اندر یزید کو بدترین آدمی بلکہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ کہ اس نے مدینے کا بھی مذاق اڑایا, دین کا بھی مذاق اڑایا, مدینے کی مسجد کے اندر گھوڑے بندوا دیے, اور خانہ کعبہ کے اوپر پتھراؤ کرا دیا یزید نے, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کرایا, اور امام حسین کو شہید کیا, ان کے گھر کے لوگوں کو شہید کر دیا. تو وہ آدمی کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو یزید برائی کی علامت ہے, اور حسین روشنی کی علامت ہے, خیر کی علامت ہے, حق کی علامت ہے.
معزز ناظرین و سامعین کرام، گفتگو جو ہوئی اس سے ہم ایک ہی بات سیکھتے ہیں کہ کردار اہل بیت ہی ہماری زندگیوں کے لیے نجات کا باعث ہے۔ ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے اور اپنی اولادوں کو سکھانا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ اہل بیت کے ان روشنیوں کے میناروں سے فیض حاصل کریں کہ جن سے قبر روشن ہوتی ہے، اور تعلق ایسا مضبوط ہو کہ قیامت کے دن بھی سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو اہل جنہ کے نوجوان سردار ہیں امام حسن امام حسین، یہ ہماری سفارش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔